اس کو سنیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کر کے آگے تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم کے اوپر گفتگو ہوگی۔ رسالت کا معنی کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، بنیاد سے میں لے کے چل رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جناب آپ نے ڈائریکٹلی طور پر وہ بات بتا دی، بیچ میں آپ نے بتایا نہیں کہ رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ جب جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے محبت، ایک تو ہے نا کہ رسالت کا مفہوم و معنی کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ محبت رسول، محبت رسول، محبت رسول، عشق رسول، عشق محمد، عشق مدینہ، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہر امتی کا فرض ہے، ہر امتی کا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ پیر صاحب محبت کر رہے ہیں اور آپ پیر صاحب سے محبت کر رہے ہیں جنت میں پہنچ جائیں گے، ہاں کہ نبی سے ہمارے پیر محبت کر رہے ہیں، ہم اپنے پیر سے محبت کر رہے ہیں، وہ اس کے پیر سے محبت کر رہا ہے، جنت میں پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں۔ فرض عین ہے ایک ایک شخص کے اوپر، جس طرح صحابی کے اوپر فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرے، تابعی کے اوپر فرض ہے اپنے نبی سے محبت کرے، تبع تابعی کے اوپر فرض ہے کہ اپنے رسول سے محبت کرے، اسی طرح ان کے بعد آنے والی علماء، امام بخاری پہ فرض ہے کہ ان سے محبت کریں، اسی امام ترمذی کے اوپر فرض ہے ان سے محبت کریں، امام شافعی سے فرض ہے ان کے محبت کریں، امام ابو حنیفہ پہ فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، امام مالک کے اوپر فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، اسی طرح سے چلے آئیے آپ کے اوپر فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، آپ کے والد کا فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، آپ کے دادا کا فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، آپ کی والدہ کا فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، آپ کی بہن پر، بھائی پر، سب کے اوپر، ایک ایک فرد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یہ نہیں کہ باپ نے محبت کر لی تو آنے والی پیچھے کی جو اولاد ہے، پوتے پڑ پوتے، سب اسی کے حوالے بخش دیے جائیں گے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے لگو بجھو۔ اس طرح سے سلسلے در سلسلے، سلسلے در سلسلے، سلسلے در سلسلے۔ ایک مقرر بیان کر رہا تھا، اللہ اکبر، عجیب و غریب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس کیسٹ آئی، ایک برادر ہم نے دی ہے، اور بکواس جھوٹ تھوک کے بھاؤ بولتے ہیں یہ بیچارے، اور بہت بڑی مقرر ہے، وہ بہت بڑا مقرر ہے اپنے ہندوستان کے اندر، اور ایسے ایسے آوازیں نکالتا ہے کہ اللہ کی پناہ، یہ جو جوکر ہوتے ہیں یا یہ جو کامیڈین ہوتے ہیں بیچارے، یہ فیلڈ ہیں، یا جو یہ مذہب ہنسانے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، ہاں کامیڈین ہوتے ہیں نا، جیسے کہ مطلب یہ جیسے معین اختر وال ہیں جو ہنساتے ہیں، ہے نا، جو ان کو کیا کہتے ہیں، ہاں چلیں بھائی، آرٹسٹ، یہ بھی ایک آرٹ ہے، اعوذ باللہ، اس کو بھی لوگوں نے آرٹ بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے تقریروں میں ایسی ایسی آوازیں نکالتا ہے، لوگ محفل قہقہازار بنی ہوئی ہے، محفلیں ہنسوں، تقریر کون سنتا ہے، اس کے نکات سنتے ہیں، ان کے پوائنٹ سنتے ہیں۔ تو مفکر ملت، تو غازی ملت، تو امام اہل سنت، تو فلانے ملت، تو فلانے ملت، بیان کر کے غوث پاک کا مقولہ بیان ہوتا ہے، کیا کہ غوث پاک نے فرمایا جو مجھے دیکھے وہ بھی جنت میں، ایک یعنی 7 آدمیوں کا مرتبہ غوث پاک نے بتایا، انہیں دیکھے وہ بھی جنتی، اس کے بعد جو ہے ان کو اس نے دیکھا وہ بھی جنتی، پتہ نہیں کن 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 لوگوں کا نام لیتا ہے کہ غوث پاک کو فلانے حضرت نے دیکھا، ہاں، اور ان کو پتہ نہیں کون سے پیر کا نام لیتا ہے وہ، اس نے دیکھا، اور اس کے بعد میں ان کو سید منور حسین الہ آبادی نے دیکھا، تو ان کو فلانے حضرت نے دیکھا، 3 ہو گئے، ان کو فلانے دیکھا 4 ہو گئے، ان کو فلانے دیکھا 5 ہو گئے، اور ان کو مفکر ملت نے دیکھا جو وہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس کا بڑا بھائی ہے، جو اسٹیج پر بیٹھا اسی کا بڑا بھائی، کہتا ان کو انہوں نے حضرت نے دیکھا، مفکر ملت امام اہل سنت نے دیکھا، 6 ہو گئے، اور ان کو ہم سب نے دیکھا، 7 ہو گئے، 7 ہی کی حد ہے، بس ان جن لوگوں 7 نے ان کو دیکھا سب کا بیڑا پار ہے۔ اب حضرت اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے، ان کا دیدار کر لو، خلاص خلاص پہنچ جاؤ دامن پکڑ کے۔
یہ نقطے بیان کیا، اور اس پہ اوپر جو شیطان ان کو اچھالتا ہے گدگدیاں لگا کے، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، نعرے فلانیاں، نعرے ڈھکانیاں خوب کرتے ہیں بیچارے، ناچتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، یہ کلنک کا ٹیکا ہیں یہ۔ اور شاید اس وقت نئی کیسٹیں جو ہمیں یہ سننے میں آ رہی ہیں، آج کل بڑے بھڑکیلی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے اخوان دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے سنیں، اس میں مجھے پتہ چلتا ہے یہ شاید بلبلا رہے ہیں، اور پتہ نہیں ان غریب ان وہاں غلاموں کو بیٹھ کر کے سعودیہ ہی کے اوپر کیوں خار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سعودیہ سعودیہ سعودیہ، ان کا کیا بگاڑتا ہے، ان کا کیا بگاڑتا ہے؟ لٹریچر آ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا وہ قافیے بندیاں کر رہا ہے اس کے اوپر، پتہ نہیں کیا تکلیف۔ آج کل شاید بڑی تکلیف ہو رہی ہے، شیطانوں کے ایوان میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اللہ کی قسم بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ جتنے قبر کے پجاری ہیں سارے کے سارے متحد ہو رہے ہیں اور ان کے ایوانوں میں زلزلے سے مچے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کہ یہ مسلمان، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ صحیح راستے پر آئے، حقیقی راستے پر آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنا سیکھے، یہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ غوثی سے سلسلہ منقطع کر کے ڈائریکٹ علی سے ملا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور بیچ میں جو 500 برس کا واسطہ گزرا، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا نہیں ذکر ہوتا ہے کہ 500 برس کے اندر بھی کوئی ولی اللہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ بہرحال یہ ولی اللہ کے تعلق سے باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ کل جمعے کے اندر آپ اور مزید تفصیلات اولیاء اللہ کے تعلق سے سنی رہے ہیں اور اس کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں، میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رنگوں میں رنگے ہوئے لوگ اور یہ امت کو گمراہ کرنے والے شیطان، انسان نما شیطان، جو اس طرح سے نیاز، فاتح، گیارہویں اور یہ اور وہ اور دنیا بھر کے کرتے ہیں، آج ان کے اندر زلزلے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ امت صحیح علم حاصل کر رہی ہے اور یہ امت کتاب و سنت کو حقیقی طور پہ سمجھ رہی ہے اور ان کے گورکھ دھندوں سے آشنا ہو رہی ہے، اور غیر اللہ کو پوجتے یہ امت تنگ آ چکی ہے اور اس کی پیشانیاں تھک چکی ہیں۔ اب یہ اللہ کی چوکھٹ، اور انہیں کچھ ملا بھی نہیں ہے، اب یہ اللہ کی چوکھٹوں کی طرف راغب ہو رہی ہیں، تو شیطان بلبلا رہا ہے، مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ یوں ہی قیامت تک تڑپتا رہے اور اس کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو، اور یہ جو شیطانوں کے ایجنٹ ہیں اللہ انہیں اسی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرے۔ یہ اولیاء اللہ کے نام کی دعائیاں، فلانے نام کی دعائیاں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور مسلمانوں آپ بھی ذرا غور سے سنو، میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اپنے اولیاء پہ قدر ناز ہے جو تم نے ولی اللہ بنائے ہیں، میں ان اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا جن اولیاء اللہ کے سلسلے میں آسمانوں سے مبشرات اور آسمانوں سے ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں آئی ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان جمن خیراتی ادو بدھو جیسے لوگوں کی اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں جن کو انہوں نے بنایا، ان کے باپ دادے ولی اللہ، فلانے ولی اللہ جو آ رہے ہیں وہ بھی ولی اللہ، پوتے بھی ولی اللہ، سارے ولی اللہ جو بنتے آ رہے ہیں، سلسلے در سلسلے جو بیعتوں کے چل رہے ہیں، یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے چور جو لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی جیبیں تک کی ڈھونڈ لیتے ہیں، میں ان اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ جاؤ اور اپنے اولیاء اللہ کو کیوں نہیں کہتے، کیوں نہیں ان کی دعائیاں دیتے کہ اے اولیاء اللہ تم کہاں سوئے ہوئے ہو، کب اٹھو گے، ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے یہ وہابی لوگ، کب تم اٹھو گے، ارے ایک جلالی نظر ڈالو، ان کو ہلا کر برباد کر دو، جاؤ۔ اور میرا چیلنج ہے کہ اگر ایک رویاں بھی یہ ٹیڑھا کر دیں، ہمارا ایک رویاں بھی، اللہ وحدہ لا شریک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ اللہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ کیا عزت و ذلت جو محتاج ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے، یہ کیا دیں گے؟ کیوں نہیں جاتے یہ لوگ؟ کیوں مسلمان پریشان ہیں ہمارے ملکوں میں؟ آج پاکستان کے اندر مسجدوں کے اندر چھوٹے گولیاں چل رہی ہیں، کلاشن کوپ چل رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ہلاکتیں، تباہیاں، سیلاب، وہ بیچارے لکڑیوں کے کشتیوں پر جو ہے چل رہے ہیں۔ بہار کے اندر دیکھا ہم نے اخبار کے اندر تو جناب عالی وہ ٹائروں کے اوپر لکڑیاں جوڑ کر کے چل رہے ہیں۔ یہ کہاں گئے ولی اللہ؟ بیچاروں کو کیوں نہیں نجات دیتے؟ ادھر میں پیا موری ڈولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، یہ سہارا کیوں نہیں دیتے؟
کیوں نہیں انہیں بچاتے, کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ ارے یہ چلا چلا کے تم مر جاؤ گے, یہ اللہ کی قسم چلا چلا کے مر جاؤ گے. یہ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اللہ اکبر. وہ جلیل القدر امام جس کا عقیدہ یہ تھا, اور ان کے ماننے والوں کہ یہ بدترین لوگ جو اپنی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے یہ کہا تھا ایک شخص سے جو قبر کے اوپر بیٹھ کر کے چیخ رہا تھا, تو امام ابو حنیفہ کا گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ کب سے تو یہاں رگڑ رہا ہے اپنے سر کو؟ کہا زمانے ہو گئے آ کے صاحب قبر سے ہم یہ کہتے ہیں ہماری یہ مرادیں پوری کر دے, ہماری یہ کر دے, پر یہ سنتا نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا تیری زندگی گزر جائے گی پیشانیاں رگڑتا رگڑتا, تو یہی ختم ہو جائے گا, لیکن یہ تیری پکار کو نہیں سن سکتا ہے. تیری پکار کو اگر سننے والا ہے تو آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا تیرا رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, وہ تیری سننے والا ہے. یہ امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرنے والے لوگ ہاں ریشم میں ٹاٹ کا پیوند لگا رہے ہیں. یہ ٹاٹ ہی ہے نا, وہ ریشم میں کہاں لگ رہے ہیں؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنت میں جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے اللہ ہی بہتر جانے, کیونکہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر بیچارے کہہ رہے ہیں. بھائی دیوبندی کہتا بریلوی کافر, بریلوی کہہ رہا ہے دیوبندی کافر ہیں, تو امام صاحب کس کو لے کے جائیں گے؟ بریلوی کو لے کے جائیں گے, دیوبندی کو لے کے جائیں گے؟ اب وہ فیصلہ وہاں ہوگا, یہی کر لو بھائی. امام صاحب تو اس میں کوئی شک نہیں, انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ امید ہے, اللہ وحدہ لا شریک سے ہم دعا بھی کرتے ہیں. لیکن ان کے یہ لگو بجھو جو اپنی نسبتیں کر رہے ہیں, ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. بھائی شیعہ حضرت علی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اہل بیت کے واسطے دیتے کہ نہیں دیتے؟ حسن حسین کے واسطے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو حسن حسین کے بارے میں, حضرت علی کے بارے میں تو پیغمبر اسلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ جنت میں ہوں گے. حضرت علی عشر مبشرہ میں سے ہیں, اسی طرح سے حسن حسین سید و شباب اہل الجنہ ہیں, ان کو تو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. لیکن کیا یہ جو رافضی ہیں, شیعہ ہیں, جو غم حسین میں اپنے سینے پیٹتے ہیں, اپنے گریبان چاک کرتے ہیں, تو جب امام حسین جائیں گے جنت میں تو یہ اپنی محبت کی دعائیاں دے کے امام حسین, حضرت حسین یا حضرت علی یا حضرت